فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیو، پچھلی مجلس میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حق ہیں۔ یاد ہے کہ بھول گئے؟ پچھلی مجلس میں یہ گفتگو تھی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 4 حق ہیں۔ ہاں، 5 حق ہیں، 5 یا 6 ہیں ماشاءاللہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کل 5 یا 6 حق ہیں۔ حقوق تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ 6 حق جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ پچھلی مجلس میں کتنے حق کا ذکر ہوا تھا؟ 3 کا ہوا تھا۔ پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اسے سلام کرنا، جب ملاقات ہو تو سلام کرنا، یا اس سے اہم یہ کہ اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہے نا، سلام کرے تو جواب دینا۔ دوسرا حق کیا تھا؟ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، دیکھنے کے لیے جانا ہے نا۔ اور تیسرا حق جو پچھلی مجلس میں بیان ہوا تھا وہ کیا ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ یہ 3 حق ہیں جو مسلمان کے ایک دوسرے پر ہیں، جن کا ذکر پچھلی مجلس میں ہوا تھا۔ آج بھی جو باقی ہیں 2-3 حق، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آج کا جو پہلا حق ہے، یعنی چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ مسلمان بھائی اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ مسلمان بھائی اگر کھانے کی دعوت دیتا ہے، کوئی دعوت کرتا ہے، خاص طور پر اگر وہ دعوت شادی کا ولیمہ ہے، خاص طور پر اگر وہ دعوت شادی کا ولیمہ ہے تو اس میں ضرور جانا ہے۔ آج ساتھیوں ہمارے اندر اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے۔ جس سے ہمارے تعلق ہیں، جس سے ہمارا دوستانہ ہے، یا جہاں جانے کا ہمارا جی کہتا ہے، تو اس کی دعوت تو ہم بڑے خوشی سے بلکہ کہہ کر کے دعوت کراتے ہیں کہ ہماری دعوت کرو۔ کتنا دن ہو گیا تم نے دعوت نہیں کی، ہے کہ نہیں؟ لیکن جس سے عام تعلقات نہیں ہیں، دوستانہ تعلق نہیں ہے، یا کسی بھی قسم کی معمولی دل کے اندر رنجش ہے، تو اس کی دعوت ہم قبول نہیں کرتے۔ اس کے لیے ادھر ادھر کے بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اگر ہر انسان سوچے تو یہ کوتاہی بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ حالانکہ مسلمان بھائی کی دعوت کے قبول کرنے میں اس کی دلجوئی ہے، اس کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بھائی چارگاہ جو مسلمان کے دو مسلمان کے درمیان میں ہے، اس سے اس کو کیا ہے؟ تقویت ملتی ہے، باہمی محبت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ کی طبرانی کبیر اور اوسط میں، کہ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مسلم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے،
وہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو تم خوش کر دو. خاص طور پر آپ اگر اس سے پیسے میں زیادہ ہیں، اس سے آپ منصب میں زیادہ ہیں، آپ کا جاہ اور مقام اس سے بڑا ہے، آپ علم میں اس سے زیادہ ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، وہ ایک عام آدمی ہے، آپ ڈاکٹر ہیں اور وہ ایک لیبر ہے، آپ انجینئر ہیں اور وہ معمولی سا کام کرنے والا ہے. ذرا سوچیں اگر وہ آپ کو دعوت دے، آپ اس کی دعوت قبول کر لیں گے تو اس کو کتنی خوشی حاصل ہوگی، اس کو کتنی خوشی ہوگی. تو اگرچہ ہم یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی ہمارے معیار کا نہیں ہے، یا یہ کہ ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ سوچیں کتنا بڑا اجر، اور یہ بلکہ ایک وجوب کی حد تک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے معمول کیا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی بھی دعوت دیتا تھا، اب اس کی دعوت، حالانکہ آپ سے زیادہ مشغول آدمی کون ہوگا؟ آپ سے بڑا آدمی، بڑے مقام والا آدمی. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بڑھئی نے، لوہار نے آپ کو دعوت دی، اس کے پاس بکری نہیں تھی ذبح کرنے کے لیے، تو اس نے کدو کا سالن بنایا. وہ بھی کدو نہیں، کیا کدو کا سالن ذرا بنایا. بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں کو شوربے میں کدو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کھاتے رہے. یہ اس کی دلجوئی کے طور پر آپ محتاج تھے اس کے؟ آپ اس کے محتاج تھے؟ نہیں، لیکن صرف اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے. تو وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیا جائے. لہذا ساتھیو، اگر دعوت قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بسا اوقات کوئی شرعی رکاوٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے شادی کی دعوت دی ہے اور اس نے گانے باجے کا اہتمام کیا ہے. شادی کی دعوت دی ہے، اس نے ہوٹل میں رکھا، اور ہوٹل میں کھانا کون کھلا رہے ہیں؟ آج کل جو ہے لڑکیاں کھلا رہی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو ایسے لوگوں کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی. ایسے لوگوں کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی. لیکن ہم تو انہی لوگوں کی دعوت قبول کریں گے. کیوں؟ ارے سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے، ارے فلاں صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے. تو اگر دعوت کے قبول کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو دعوت کا قبول کرنا یہ بڑا تاکیدی امر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم ابو ہریرہ سے ہے، آپ نے بیان فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے بری دعوت، سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے. کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ اس میں مالداروں کو دعوت دی جاتی ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ مالداروں کو دعوت دی جاتی ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آگے آپ نے فرمایا وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ذرا سوچیں، جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. کیا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. ایک حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح مسلم میں مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب، تم میں سے اگر کسی کو شادی کی دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول کرو. کیا فرمایا آپ نے؟ فلیجب، دعوت کو قبول کرو. عرسن کانا او غیرہ، خواہ شادی کی دعوت ہے یا حتیٰ کی ساتھیوں اگر انسان روزے سے، اس کی اہمیت کو سمجھیے آپ، اگر انسان روزہ بھی رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہے، اور اگر دعوت دی جائے تو پھر بھی دعوت کو قبول کرنا ہے، جانا ہے. آپ کا جی کہے تو کھائیے، نہ جی کہے تو آپ دعا کر کے چلے آئیے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے بھائی آپ کے کھانے میں. ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچیں آپ دعوت کی اہمیت. آپ نے کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا دعی احدکم فلیجب،
اگر تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرو، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، اگر روزہ دار ہی کیوں نہیں ہے، روزے سے کیوں نہیں ہے، تو جائے اور دعا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت ام سلیم کے ہاں پہنچے، روزے سے تھے، تو انہوں نے گھی نکالا اور کیا کھانے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ذرا اس کو واپس کرو، گھی کے برتن میں اس کو واپس کرو اور لاؤ چٹائی لاؤ، میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ آپ نماز پڑھ کر کے چلے آئے، دعا کی۔ تو اگر روزے سے ہے تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ، اور اگر روزہ نہیں ہے تو کھانا کھائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ اگر بندے کو دعوت جو دی جا رہی ہے، وہ دعوت کا قبول کرنا انسان کے اوپر بسا اوقات واجب ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی شرعی طور پر رکاوٹ نہیں ہے، شرعی طور پر رکاوٹ نہیں ہے، اور دعوت مسلمان کی ہے، دعوت مسلمان کی ہے تو وہ دعوت قبول کی جائے گی۔ یہ کیسرا حق تھا؟ چوتھا حق تھا۔ یہ تو سب لوگ کو خوش ہوں گے، چلو کھانے کو مل رہا ہے، اس میں ہے کہ نہیں؟ سبھی کو خوشی ہوگی، بلکہ ابھی یہاں سے نکلیں گے تو پوچھے کہ ہاں فلاں صاحب دعوت دیں گے، ہم کب دعوت دے رہے ہیں؟ آپ ایک دوسرے سے کہنا شروع کریں گے، ہاں بھائی نور کب دعوت دے رہے ہو، ہاں فلاں کب دعوت دے رہے ہو، فلاں کب دعوت دے رہے ہو، ہے نا؟ لیکن ساتھیو یہاں دینے نہ دینے کا مطلب اصل کیا چیز ہے؟ سنت کے اوپر عمل کرنے کا ہے۔ سنت کے اوپر آپ اگر جا رہے ہیں، کوئی دے رہا ہے، آپ کی جانے کی خواہش ہے، تب کیا کمال کیا آپ نے؟ آپ اس لیے جائیے کہ ہم جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم بجا لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ پانچواں حق ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا غور سے سنیں، بہت لوگ کوتاہی کرتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ، نمازی لوگ بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پانچواں حق، چھینک کا جواب دینا۔ چھینک معلوم ہے نا ہر ایک کو، جی، اور ہر ایک کو آتی ہے۔ چھینک کا آنا انسان کے صحت مند ہونے کی دلیل ہے۔ اگر انسان کو چھینک نہ آئے تو دماغی طور پر کیا ہے؟ وہ انفٹ رہتا ہے۔ بلکہ اسی الغات کے میرے خاص ملنے والے تھے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک کیا ڈاکٹر نے، تو کہا تمہیں زکام نہیں ہوتا، چھینک نہیں آتی؟ کہا کہ نہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ مجھے کبھی مہینوں 2-3 مہینے کبھی چھینک آتی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہی وجہ۔ اور سب سے پہلے چھینک کس کو آئی ہے؟ جی، حضرت آدم علیہ السلام کو آئی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی، اب روح چاروں طرف سے ہوتے ادھر گئی ادھر گئی، جب دماغ پر چڑھی تو ان کا سر کیا ہوا؟ جھنجھنایا، اور انہوں نے کہا کہ اچھی، یعنی چھینک آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تلقین کی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے الحمدللہ کہا۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ کی تمہارے اوپر رحمت ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کی رحمت ہو۔ اسی لیے ساتھیو چھینک کیا ہے؟ یہ انسان کے صحت مندی کی دلیل ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ چھینک سے انسان اپنے جسم میں نشاط محسوس کرتا ہے، سستی دور ہوتی ہے، سستی دور ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور جمائی لیلے کو
جمائی لینے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اس لیے کہ جمائی ایک تو خوب پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے انسان، جب سستی چڑھتی ہے تب اس کو، جمائی آنے سے انسان کو چستی آتی کہ سستی آتی ہے؟ سستی آتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ یاد رہے گا سب کو؟ اب کہا کریں گے؟ کچھ لوگ ہیں بیٹھے رہیں گے، ان کو الحمدللہ کہتے شرم آئے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ان کو یرحمک اللہ کہیں، لیکن سنائی نہیں دیتا ہے نا، سنائی نہیں دیتا ہے۔ نہیں، چھینک آئے تو ایک عادت بنا لیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ اب تو نہیں بھولیں گے، الحمدللہ۔ اور اگر ہمارے کسی بھائی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ یا یرحمکم اللہ، یرحمک اللہ یا یرحمکم اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام چھینک آئی تو کیا کہا تھا؟ یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر رحمت ہو۔ دیکھو ہے نا، تو چھینک کے جواب میں کیا کہیں گے؟ یاد رہے گا کہ بھول جائیں گے؟ جی یاد رہے گی انشاءاللہ؟ یاد رہے گا۔ کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ یرحمکم اللہ۔ رٹیے اس کو، ہمارے بہت سے بھائی کو یاد نہیں رہتی ہے نا۔ تو الحمدللہ پھر کیا ہے؟ یرحمکم اللہ۔ اور اگر جس کو چھینک آئی ہے اس کے چھینک کا جواب دیا گیا یرحمک اللہ کہہ کر کے، تو پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ لا لا، جس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا، پھر سننے والے نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ یا یرحمکم اللہ کہا۔ اب دوبارہ چھینکنے والا کیا جواب دے گا اس کو؟ یہ یاد کرنا ہے۔ یہ حدیث جان بوجھ کے اسی لیے رکھی، ہمیں بہت سے لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں رہتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہدیکم اللہ۔ کیا کہیں گے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ کیا کہیں گے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یرحمک اللہ تک تو بہت لوگ یاد کر لیتے ہیں، چھوٹا سا ہے نا، لیکن کم سے کم یہدیکم اللہ اتنا تو کہنا ہی چاہیے۔ پورا کیا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ تیسرا ادب ہے جو کب کہنا ہے، بلکہ یہ پانچواں ادب ہے ایک مسلمان کا۔ وہ کیا ادب ہے کہ اس کے چھینک کا جواب دیا جائے۔ جس کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ اور سننے والا کیا کہے گا؟ جی یرحمکم اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ کیا جواب دے گا؟ جی نہیں بولے، بولو بھائی، اسے یاد ہوگا، اسے نہیں یاد ہوگا۔ یہدیکم اللہ۔ کیا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ قاری صاحب کی یہ ذمہ داری ہے یاد کرانے کی، ہے نا، انشاءاللہ قاری صاحب اس کو یاد کرائیں گے، یہدیکم اللہ۔ لیکن یہ یاد رہے چھینک کا جواب دینا معمولی نہیں، واجب ہے، اگر نہیں دیتے گنہگار ہوں گے۔ اگر کوئی بھائی الحمدللہ کہے اور ہم سن رہے ہیں، یا ہم سن تو نہیں لیکن دیکھیں کہ ہونٹ وہ ہلا رہا ہے، دوری کی وجہ سے ہم سن نہیں پا رہے ہیں، دوری کی وجہ سے ہم سن نہیں پا رہے ہیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم سن پا رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ واجب ہے ہمارے اوپر، اگر ہم نہیں کہتے تو گنہگار ہوں گے۔ ہمیں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ اگر نہیں کہیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ سوچ لیں، اگر گناہ کمانا چاہتے ہیں آپ لوگ تو نہ یاد کریں، ہم گنہگار ہوں گے۔ یہ مسلمان کا ہمارے اوپر حق ہے
پھر سننے والا کیا جواب دے گا؟ وہ جس کو چھینک آئی ہے پلٹ کر کیا جواب دے گا؟ جی یہدیکم اللہ. یہ 3 لفظ ہیں، الحمدللہ، یرحمک اللہ یا یرحمکم اللہ، اور کیا ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب چھینکنے والا جواب دے گا تو. اگر چھینکنے والا جواب نہیں دیتا ہے تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو آپ نے فرمایا یرحمکم اللہ. دوسرے کو چھینک آئی، دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ نے اس کی چھینک کا جواب نہیں دیا. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، ہمارے لیے دعا نہیں کی. آپ نے اس کے لیے یرحمک اللہ کی دعا کہ اللہ تیرے اوپر میرے اوپر نہیں کی. کہا اس نے الحمدللہ کہا ہے، تم نے الحمدللہ نہیں کہا. اس نے الحمدللہ کہا ہے اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا. تو واجب کب ہوگا؟ ہم گنہگار کب ہوں گے چھینک کے جواب نہ دینے پر؟ جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو. اگر نہیں کہتا ہے تو اچھا ایک اور صورت ہوتی ہے، بسا اوقات ایک شخص گئے ہر منٹ 2 منٹ پر چھینک ہی لے رہا ہے. زکام ہو جاتا ہے نا انسان کو، بسا اوقات بار بار چھینک آتی ہے، تو اس پر جواب دینا واجب نہیں ہے. جواب دیتے تو اچھی چیز ہے لیکن واجب نہیں ہے. اس لیے کہ آدمی قرآن مثال بیٹھا پڑھ رہا ہے مسجد میں، اس کے بغل میں ایک شخص بار بار چھینک رہا ہے، رکاوٹ ہوگی؟ رکاوٹ نہیں ہوگی. تو اگر بیمار ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یشمت العاطس ثلاثا، چھینک کا جواب 3 بار دیا جائے گا. اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مزکوم ہے، وہ اس کو زکام ہوا ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کو کہا جائے گا عافاک اللہ. کیا کہا جائے گا؟ عافاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت بخشے. تو یہ 5واں حق ہے. 6واں حق آج کا یعنی تیسرا حق کیا ہے؟ کہ ایک مسلمان کی خیر خواہی کی جائے. جیسا کہ وہ حدیث جو صحیح مسلم کے حوالے سے نقل کی گئی ہے ابو ہریرہ کی، آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے. ان میں بتایا اذا استنصحک فانصحو، اگر تم سے نصیحت طلب کرے، خیر خواہی چاہے تو اس کے لیے خیر خواہی کرو. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر وہ ہم سے کوئی بات پوچھے تو ہم وہی بات بتائیں جو بات ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں. اگر ہم سے مشورہ کرے تو ہم وہی مشورہ دیں جس میں اس کا فائدہ ہو. یہ بہت اہم ہے، اس میں بہت سے لوگ فیل رہا کرتے ہیں. بسا اوقات آپ ایک کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا ساتھی وہ کام کرنے کے بارے میں کہے تو آپ کبھی اس کو مشورہ نہیں دیں گے تم بھی یہ کام کرو. کیوں؟ سمجھیں کہ میرا حق کیا ہے، میرے کسٹمر کو میرا حق لے لے گا وہ. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس گاڑی ہے، وہ آپ کے پاس سے گاڑی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے، یا بس آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، کوئی مشورہ کرنا چاہے تو آپ کہیں ارے کیا کرو گے گاڑی لے کر کے، بڑا خرچہ ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ دل سے چاہتے ہیں لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے، اس کے پاس کیوں ہو جائے گاڑی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ ولی اور دوست ہے. اور دوست کے لیے کیا ہے؟ حتیٰ کہ ساتھیوں اگر آپ کوئی سامان بیچتے ہیں، دکاندار ہیں، آپ سامان بیچتے ہیں تو اسے بالکل بتلا دیجئے کہ ہاں بھائی یہ سامان اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے. ہمیں سے بہت سے لوگ آپ جائیں کہ ارے بھائی پتہ نہیں، سارے لوگ تو لیتے ہیں، سبھی لوگ تو لے کر کے جا رہے ہیں. ارے بھائی صاحب بتاؤ کہ ہاں بھائی یہ اوریجنل نہیں ہے، صاحب بتاؤ کہ یہ اصلی نہیں ہے، یہ چلتا نہیں ہے، پھر ہماری مرضی ہم لیں یا نہ لیں. لیکن یہ کیا کہ سارے لوگ لے رہے ہیں، ہم یہ نہیں پوچھے آپ سے، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، یہ کیسا ہے یہ بتائیے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ماجہ میں کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے
کہ اگر اس کو کوئی سودا بیچ رہا ہے اس میں کوئی عیب ہے تو اس کو بیان نہ کرے. نہیں، بیان کرنا ضروری ہے. بلکہ یہیں تک نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی سامان وہ خرید رہا ہے، آپ اس کے عیب کو جانتے ہیں تو آپ خاموش سمجھیں کہ میں کیا کروں بھائی، وہ خریدنے والا ہے وہ بیچنے والا ہے. نہیں، آپ بتائیے کہ بھائی اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے. ایک بڑے مشہور صحابی ہے واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور ہیں واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ. ایک تابعی ابو سبع ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں ان کے علاقے میں گیا، ابو واثلہ ابن اسقع کے، اور ہم نے ایک اونٹنی خریدی. ہم نے کیا خریدا؟ ایک اونٹنی. سودا کر لیا اور لے کر کے جانے لگا. جب میں چلنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں، ننگے پیر اپنی چادروں گھسیٹتے ہوئے بھاگ کر کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے بھائی رکو 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 رکو، یہ جو جانور تم نے لیا ہے اس میں کیا عیب ہے؟ یہ تم سے بیان کیا گیا کہ نہیں بیان کیا گیا؟ بعض چیزیں ہوتی ہیں، گاڑی ہے آپ اس کو شہر کے اندر چلائیے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن لمبے ٹور پر لے کے جائیے تو اس کا عیب ظاہر ہوتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی سواری کا جو جانور ہے عام طور پر کچھ نہیں، لیکن ایک لمبے سفر میں جائیے تو ایسا ہی ایک عیب اس جانور میں تھا، اور جس کا جانور تھا اس نے بتایا نہیں. اور کس کے محلے سے لے جا رہے تھے؟ واثلہ ابن اسقع کے. تو دور سے کہے اے بھائی بُیّنَ لَکَ مَا فِیہا، اس میں کیا عیب ہے وہ تمہیں بتایا ہے؟ کہا کہ عیب بتانے کیا ضرورت ہے، ماشاءاللہ دیکھو کیسی تندرست ہے اور خوبصورت دکھائی دے رہی ہے اونٹنی، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ تم گوشت کے لیے لے جا رہے ہو یا کہ سواری کے لیے؟ تم کیا کہہ رہے ہو کہ بڑی موٹی تگڑی ہے، تندرست ہے، خوبصورت ہے، تو ذبح کر کے گوشت سے کھانا ہے یا سواری کے لیے جانا ہے؟ کہا نہیں، میں تو اس کے اوپر اس پر حج کرنا چاہتا ہوں، اس پر حج کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ یاد رکھو اس کے پیر میں نیچے کچھ عیب ہے، لمبے سفر پر یہ نہیں جا پاتی، لمبے سفر پر نہیں جا پاتی. اب جس کی سواری تھی وہ آ کر کہتا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، میرا سودا خراب کر رہے ہیں آپ. کہا کہ میں سودا نہیں خراب کر رہا ہوں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے بیان فرمایا لا یحل لأحد یبیع شیئا، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ کوئی چیز بیچے الا بین ما فیہ، الا یہ کہ اس میں جو عیب ہے اس کو بیان کر دے. اور ولا یحل لمن علم ذلک، اور اس شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے جو اس چیز کے عیب کو جانتا ہے کہ وہ اس کو بیان نہ کرے. تو میں اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھائی کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق یہ بھی ہے کہ مسلمان کے لیے کیا رہے، خیر خواہ رہے، اچھی نصیحت دے، اچھا مشورہ دے، اچھی بات اسے بتائے. اس کا سب سے اچھا معیار یہ ہے کہ اگر اس چیز کو خریدنے کے لیے آپ کو ہے تو آپ خرید لیتے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی دے دے. سب سے بہتر معیار ہے کہ نہیں؟ یہ کام کرنا ہے، آپ سے مشورہ کر رہا ہے کروں کہ نہ کروں. آپ کہیے بھائی پتہ نہیں دیکھ لو، پتہ نہیں دیکھ لو والی بات نہیں ہے. اگر آپ کو علم ہے تو، نہ علم ہے تو الگ مسئلہ ہے. اگر علم ہے تو یہ نہیں پتہ نہیں، نا پتہ نہیں کہ معاملہ نہیں. اگر علم ہے تو بیان کیجئے اور خود اپنے آپ کو رکھیے کہ آپ کو اگر یہ چیز اتنے میں دی جائے تو آپ اس کو خریدیں گے، یہ کام آپ کریں گے. اگر کریں گے تو ہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیجئے. تو ساتھیو، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حق ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، بڑے اہم ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔